یعنی سورج طلوع ہوتے وقت اور سورج غروب ہوتے وقت کسی بھی طرح کی گردش ہوگی ستاروں کی، انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور وہ دور ہو جائے گی۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ستاروں کی گردش دور کیسے کیا جائے؟ ستاروں کی گردش کو دور کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ اکثر احباب یا آپ اکثر لوگوں کی زبانی سنتے رہتے ہوں گے کہ ہمارے ستارے بہت گردش میں ہیں، یا اکثر عاملین حضرات کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے ستارے گردش میں ہیں، نحوست ان پر پڑ رہی ہے۔ یہ بتا تو دیا جاتا ہے کہ آپ کے ستارے گردش میں ہیں، مگر ان ستاروں کی گردش کو دور کرنے کا کوئی اثر انداز طریقہ یا کوئی عمل نہیں بتا پاتے ہیں کہ کیسے ان ستاروں کی گردش کو دور کیا جائے۔ سمجھ آئے؟ بتا تو دیے کہ بھائی ستاروں کی گردش آپ کے اوپر ہے، مگر وہ گردش دور کیسے ہوگی؟ گردش کا پتہ تو اول تو پتہ لگانا بھی ایک اہم چیز ہے، ورنہ کوئی بھی کہہ دیتا ہے کہ آپ کے ستارے گردش میں ہیں۔ اب آیا کہ ستارے آپ کے گردش میں ہیں تو اس سے پہلے ضرورت ہوگی کہ آپ کا ستارہ کیا ہے وہ پتہ چلنا ہے نا، جس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو ہے اگر تاریخ پیدائش سے ہی صحیح معنوں میں ستاروں کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کس ستارے کے ماتحت ہیں، آپ کا اسٹار کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے اسٹار کا پتہ لگانا ہوگا کہ آپ کا اسٹار کیا ہے، اور آیا کہ وہ نحوست میں جب تک کہ آپ کو یہ خبر نہ ہوگی کہ آپ کا اسٹار کیا ہے تو پتہ نہیں لگا پائیں گے کہ وہ گردش میں ہے کہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ضروری یہ چیز ہے کہ جو کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے تو کیا وہ اتنا ماہر ہے اس لائن کا؟ اس کے لیے نجوم کا جانکار ہونا ضروری ہے، ستاروں کی چال سے واقف ہو، برجوں کی چال سے واقف ہو، منزلوں کی ساری منزلوں کو جانتا ہو، ہے نا، شمس کی، قمر کی، مریخ کی، تمام ستاروں کے کیا نام ہے کہ کون ستارہ کب گردش میں آتا ہے، کس ستارے کے پاس جانے سے اس کو گردش ہوتی ہے، یہ اس کا ماہر ہونا چاہیے۔ تو ایسا عمومی طور پر اس کے ماہرین بہت کم ملیں گے۔ واقعی کسی کا ستارہ اگر گردش میں ہے تو اس کی تشخیص کے لیے، اس کا پتہ لگانے کے لیے کوئی نجوم کا جو ماہر ہوگا وہی بتا پائے گا کہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے، ورنہ عام طریقے سے آپ ایک اندازہ خود کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بتانے والا نہیں ملتا ہے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کی بہت زیادہ محنت و مشقت کرنے کے باوجود بھی آپ کو آپ کی کامیابی جتنا ملنا چاہیے اتنی کامیابی نہیں مل رہی ہے، ہر جگہ ناکامیوں کا سامنا ہو رہا ہے، پریشانیاں ہی پیچھے پڑی ہوئی ہیں، ہر طرح کی کیا نام ہے نحوستیں آپ کو گھیری پڑی ہیں، تو خود بخود یہ اندازہ کر لیں کہ ہمارا کیا نام ہے گردش میں ہے، کسی ستارے کی نحوست، ہمارا ستارے کے اوپر کسی ستارے کی نحوست پڑ رہی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ہمارا ستارہ گردش میں ہے، یہ اسباب، آثار اس کے ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اب کس کو کھانسی بھی آئی، ایک آدمی کام دھندا کو جانتا نہیں، کاروبار کھول لیا، کاروبار کی نالج ہے ہی نہیں، کاروبار اس نے کھول لیا تو سیدھی سیدھی بات اس کو خسارہ تو ہونا ہے۔ اب بابا کے پاس گئے، بابا نے فوراً کہہ دیا کہ آپ کے ستارے گردش میں ہیں۔ ستارے گردش میں نہیں، آپ کا علم گردش میں ہے۔ کسی بھی بزنس میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اس کا ایکسپیرینس لینا پڑے گا، اس کے تجربات جب تک آپ کے پاس نہیں ہوں گے آپ ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اول تو چیز یہ ہے کہ پتہ لگائیں کیسے کہ ستارے ہمارے گردش میں ہیں۔ اگر پتہ لگ جاوے تو اب اس کو دور کیسے کرنا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب عام طریقے سے جو میں نے علامت بیان کر دیا کہ اس طریقے سے جو ہے آپ خود قیاس کر سکتے ہیں کہ ہم کو یعنی مکمل مجھے کسی لائن میں جانکاری ہے، اس کے باوجود بھی کامیابی ہم کو نہیں مل رہی ہے نا، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے اگر کوئی عامل ملے نہ ملے، کوئی چیز ملے نہ ملے، اللہ صدقہ و خیرات، استغفار، درود پاک، ان چیزوں کی کثرت، کار خیر کی کثرت کرنا شروع کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار عالم یہ ایام کی جو گردش ایام کو تیرے فضل و کرم سے دور فرما دے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے اثرات جو ہے صدقہ و خیرات دینا شروع کریں،
تسبیح و تحلیل ہے، استغفار ہے، وغیرہ وغیرہ سب چیزیں جو ہے یعنی کار خیر کی طرف جب آپ بڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے ستارے سے نحوست ہٹنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی عامل ملتا ہے تو آپ کا نام ہے اس سے اس ستاروں کی گردش کی کا نام ہے جانکاری دے دیتا ہے، وہ اگر واقعی ماہر ہے تو آپ پھر جو ہے 1 سال کے اندر ایک لوح بنتی ہے، شمس کو جو ہے شرف ملتا ہے سال میں 1 بار، سمجھ میں آ رہا؟ تو لوح شمس اگر کوئی بنانے والا عامل ہے جو الواح کا ماہر ہو، اللہ کے فضل و کرم سے میں خود یعنی تمام ستاروں کے الواح سے واقف ہوں، مگر خاص طور پہ شرف شمس کے لوح میں خود تیار کرتا ہوں، سمجھ آیا؟ تقریباً وہ شرف شمس اپریل کے مہینے میں آتا ہے، یعنی شمس کو جو ہے شرف اپریل میں ملتا ہے۔ تو ستاروں کی گردش اگر آپ پر بار بار پڑ رہی ہے تو لوح شمس ضرور بنوا لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان گردشوں سے جو نحوست ستاروں کی ہے وہ آپ کے اوپر زندگی کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی، سمجھ آیا؟ ایک طریقہ یہ ہوا کہ اگر کسی بھی ستارے کی گردش پڑ رہی ہے، یعنی آپ کا ستارہ گردش میں ہے، کسی ستارے کی نحوست کے زیر اثر آ چکا ہے، تو لوح شمس جو ہے آپ بنوا لیں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے مکمل آپ کو نجات مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ابھی میں آپ کو ایک عمل بتاؤں گا جو مجھے سینہ بسینہ جو ہے اکابرین کے ذریعے یہ عمل مجھ تک پہنچا ہے، مگر چند شرائط کے ساتھ ہے، یہ عمل کا طریقہ اور عمل کے کا نام شرائط۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ عمل جو بھی میں بتاؤں گا آپ کو، یہ 21 بار آپ کو پڑھنا ہے، سورج طلوع ہوتے وقت اور غروب ہوتے وقت، سمجھ میں آیا؟ 21 مرتبہ صبح طلوع کے وقت اور 21 مرتبہ غروب کے وقت، سمجھ میں آیا؟ 21 مرتبہ طلوع کے وقت اور 21 مرتبہ غروب ہوتے وقت۔ اب ایک مرتبہ پڑھ کے آپ اندازہ کر لیں گے کہ پڑھتے پڑھتے غروب ہونے تک کتنا ٹائم لگے گا، سمجھ میں آیا؟ اس کے آگے پیچھے ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف، ایک مرتبہ سورہ، جس کو یاسین شریف یاد ہے اور اگر نہیں یاد ہے تو آپ کو یاسین شریف اس کے ساتھ شرط ہے، چونکہ مجھے انہی شرائط کے ساتھ یہ عملیات اس کی اجازت دی گئی ہے، تو میں بھی آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیں صاحب اجازت کے لیے، کہ اس کا جو اصال کریں اس کا ثواب جو ہے صاحب اجازت یعنی ہمارے لیے بخش دیں۔ اس کے بعد یہ عمل پڑھیں، اس کے بعد پھر عمل پڑھنے کے بعد ایک بار یاسین شریف پڑھ لیں، وہ اس کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو گردش ایام ہیں یہ نحوستیں ہم سے دور ہو جائیں، سمجھ میں آیا؟ ایک مرتبہ صاحب اجازت کے لیے، دوسری مرتبہ اپنے خود کے لیے، سمجھ میں آیا؟ یعنی سورج طلوع ہوتے وقت اور سورج غروب ہوتے وقت کسی بھی طرح کی گردش ہوگی ستاروں کی، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضرور وہ دور ہو جائے گی، سمجھ میں آیا؟ اب عمل یہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اسکرین پہ ہم ڈلوا بھی دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے پیچھے درود شریف ضرور پڑھنا، ہاں، یاسین شریف کے پہلے درود شریف پڑھ لینا اور دوبارہ یاسین شریف کے بعد درود شریف پڑھ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علیو یا عظیمو یا ہادیو یا قدیمو یا جلیل المتکبرو یا خالقو من فی السماوات والارض، اللہم انا نستعینک بکا، اللہم حفظنا من نحوستی والشمسی والقمری والمریخ والعطاردی والمشتری والزہرتی والزحلی والزنبی والراسی بحق یا احد یا احدو یا سمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ عبارت جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ بھی ڈلوا دیں گے تاکہ اگر آپ اور آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ یہ دعا جو ہے 21 مرتبہ سورج طلوع ہوتے وقت اور سورج غروب ہوتے وقت پڑھیں۔ کسی بھی طرح کی اگر ستاروں کی نحوست یا گردش میں آپ کا ستارہ پڑا ہوگا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے ستارے کی گردش وہ ختم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ بہت سارے اس پر اعتراض کرنے والے لوگ ہوں گے، سمجھ آیا؟ کہ ستاروں کی گردش نہیں ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی، وہ نہیں ہوتی، دنیا کیا بولتی ہے، ان کو ان کے حساب سے کرنے دو۔ یہ ایک الگ علم ہے، جو اس کے ماہرین ہیں، جو اس کے جانکار ہیں، وہ خوب جانتے ہیں کہ کون سا ستارہ کب گردش میں ہوتا ہے، اور ایام کی اگر گردشیں آپ کی چل رہی ہیں تو اس عمل کی ہم اجازت دیتے ہیں۔ جو شرائط ہم نے بیان کی ہے اس شرط کے ساتھ اس عمل کو پڑھیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم
تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل جن لوگوں کے اوپر گردشیں چل رہی ہوں، مولا کریم اس دعا کے طفیل تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل وہ گردش ایام سے وہ نکل جائیں۔ آمین ثم آمین برحمتی کا یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں۔